بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کو جو جگہ دکھانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی خوبصورت اور ہیون آن ارتھ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو آج دکھانے جا رہا ہوں ایک تو کھنجراب نیشنل پارک، کھنجراب پاس، کھنجراب ٹاپ، یا اس کو پاک چائنا بارڈر بھی کہتے ہیں۔ میں یہ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اس میں بتاؤں گا کھنجراب نیشنل پارک کے حوالے سے کچھ معلومات، کھنجراب ٹاپ کا اس کے بعد تعارف کرواؤں گا، اس کا محلے کو بتاؤں گا، اور یہ بتاؤں گا کہ اس کی وجہ شہرت کیا ہے۔ جی، اس وقت آپ جو ایریا دیکھ رہے ہیں یہ کھنجراب نیشنل پارک ہے۔ تو سب سے پہلے کھنجراب نیشنل پارک کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اس سے پہلے نیشنل پارک کے بارے میں بتاؤں کہ نیشنل پارک اصل میں ہوتا کیا ہے۔ نیشنل پارک ایک چھوٹا ایریا بھی ہو سکتا ہے اور بہت بڑا ایریا بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی جگہ پہ جہاں قدرتی حیات اور نباتات پائی جاتی ہوں اور خطرہ ہو کہ وہاں پہ وہ حیات یا نباتات خطرے سے دو چار ہو یا اس کو ناپید ہونے کا خطرہ ہو، تو اس جگہ کو حکومت کی جانب سے یا متعلقہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ہے نیشنل پارک ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ حیات یا نباتات، میں آپ کو تھوڑا اس کو انگریزی میں ڈیفائن کر دوں کہ حیات جو ہے وہ لائف، وہ جانور بھی ہو سکتے ہیں، پرندے بھی ہو سکتے ہیں، اور نباتات جو ہوتے ہیں وہ پودے ہو سکتے ہیں، درخت ہو سکتے ہیں، یا جڑی بوٹیاں وغیرہ ہو سکتی ہیں جو کہ قیمتی یا نایاب قسم کی ہوتی ہیں، جن کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں۔ تو نیشنل پارک کے کچھ مخصوص قاعدے قوانین ہوتے ہیں، جن میں ایک تو وہاں یعنی کہ نیشنل پارک میں کنسٹرکشن نہیں کی جا سکتی۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دینا چاہوں گا۔ منال ریسٹورنٹ اسلام آباد جو ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو اس سے واقف نہ ہو، جو کہ مارگلا نیشنل پارک میں ہونے کی وجہ سے گرا دیا گیا تھا۔ آپ اس کو جانتے ہوں گے کہ منال ریسٹورنٹ اسلام آباد کا ایک نام تھا، اور اس مثال کو میں اس قانون سے ریلیٹ کر رہا ہوں کہ نیشنل پارک میں ہونے کی وجہ سے اس کو گرا دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں یہ میں نہیں جانتا، تو میں صرف اس مثال سے ریلیٹ کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ نیشنل پارک میں کسی بھی طرح کی فلم یا ڈرامہ کی شوٹنگ نہیں کی جا سکتی۔ یہ ہم نے ویسے کھنجراب نیشنل پارک میں مختلف جگہوں پر لکھا بھی دیکھا تھا کہ یہاں پہ فلم یا ڈرامہ کی شوٹنگ کرنا منع ہے۔ اور ایک اور رول کہ نیشنل پارک میں سوری ایک رول ہے کہ نیشنل پارک میں آپ کسی بھی قسم کا شکار نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے یہ کھنجراب نیشنل پارک کا ایریا وزٹ کیا ہوگا تو یقیناً آپ کو کہیں بھی کنسٹرکشن یا کسی قسم کی جو ہے عمارت نظر نہیں آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ میں دیوسائی اگر گیا تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ دیوسائی میں بھی ایسا ہی ہے کہ وہاں پہ بھی کنسٹرکشن وغیرہ کوئی نہیں ہے۔ وہاں پہ بھی اگر کوئی ہوٹلز یا کہیں پہ کچھ جو ہے واش روم وغیرہ جگہ جگہ پہ بنائے گئے ہیں تو وہ بھی کنسٹرکشن نہیں کی گئی وہاں پہ، بلکہ وہ تین ڈبوں والے کنٹینر لگا کے تو ان میں سارا سیٹ اپ لگایا گیا ہے۔ کھنجراب نیشنل پارک کے بارے میں بتاؤں کہ یہ گلگت بلتستان میں ہے اور پاکستان کا تیسرا بڑا پارک ہے، اور تاش کورگن نیچرل ریزرو کے بالکل سامنے ہے۔ جو تاش کورگن نیچرل ریزرو وہ چائنا میں ہے، اور درمیان میں ایک بارڈر لائن ہے پاکستان اور چائنا کے۔ تو ایک طرف تاش کورگن نیچرل ریزرو چائنا میں ہے جو کہ چائنا میں جنگلی حیات اور نباتات کے تحفظ کے لیے، اور دوسری طرف کھنجراب نیشنل پارک جو ہے پاکستان میں۔ تو کھنجراب لفظ ایک تو کھن اور دوسرا جراب، اس کا مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ان کی جو واقعی زبان ہے، واقعی زبان میں اس کا مطلب ہے ٹو سٹریم، مطلب کہ ایک بہتی ندی اس کو کہتے ہیں، یا واٹر فال ہاؤس بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ کھنجراب نیشنل پارک بنانے کا مقصد یہاں پہ پائی جانے والی مارکو پولو شیپ اور سنو لیوپرڈ جیسے جانوروں کی حفاظت کرنا تھی، اور یہ پارک 29 اپریل 1975 کو اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی جانب سے اسٹیبلش کیا گیا تھا۔ انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ یہ دنیا کا مشہور پارک ہونا چاہیے۔
یہاں پہ مزید جانور یا پرندے جو پائے جاتے ہیں، ان میں مارکو پولو شیپ ہے، سنو لیوپرڈ ہے، مارکھور ہے، ہمالین براؤن بیئر ہے، ہل فاکس ہے، ہمالین آئی بیکس ہے، لانگ ٹیلڈ مرمٹ. اچھا، مرمٹ جو ہے یہ دیوسائی نیشنل پارک میں بھی پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ انڈین وولف یہاں پہ پائی جاتی ہے. اور اگر پرندوں کی بات کریں تو یہاں پہ بلیک ریڈ سٹارٹ، وائٹ کیپڈ ریڈ سٹارٹ، بلو وسلنگ تھرس، کامن روز فنچ، گرے ویگ ٹیل، میسکڈ ویگ ٹیل، کامن ریون کو کالا کوا بھی کہا جاتا ہے. پہاڑی علاقوں میں جو کوے ہوتے ہیں وہ مکمل کالے رنگ کے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ گرینش واربلر، ہاؤس سپیرو، گھریلو چڑیا جس کو کہتے ہیں، جو کہ عام میدانی علاقوں میں پائی جاتی ہے. بیئرڈڈ ولچر، ہمالین ولچر، یوریشین سپیرو ہاک، گولڈن ایگل، اور اس کے علاوہ سنو پیجن جیسے جو ہیں پرندے یہاں پہ پائے جاتے ہیں. جی، اس کے علاوہ کھنجراب پاس یا کھنجراب ٹاپ، یہ ایک ہی نام ہے. یہ ایک گیٹ وے ہے سی پیک کے لیے، جو کہ ایک بلند مقام ہے پاکستان اور چائنا بارڈر پہ. اس کی بلندی کی بات کریں تو یہ 15,397 فٹ کی بلندی پہ واقع ہے. اور اس کو بلند ترین انٹرنیشنل بارڈر کراسنگ بھی کہا جاتا ہے، اور کراکرم ہائی وے پر بلند ترین پوائنٹ ہے. اور اگر اس کے محلب کی بات کریں تو کھنجراب پاس، کھنجراب ٹاپ یا پاک چائنا بارڈر، تینوں ایک ہی نام ہیں. اس کے محلب کو جو ہے اسلام آباد سے یہ 860 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. ناران سے اس کا فاصلہ 487 کلومیٹر ہے. گلگت سے اس کا فاصلہ 268 کلومیٹر ہے. ہنزا سے اس کے فاصلے کی بات کریں تو یہ 180 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. اور اگر پشاور سے دیکھا جائے تو یہ 920 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. لاہور سے اس کا فاصلہ 1190 کلومیٹر، فیصل آباد سے چائنا بارڈر 1133 کلومیٹر ہے. ملتان سے 1350 کلومیٹر ہے. کراچی سے اگر بات کی جائے تو 2250 کلومیٹر ہے. اور اس کے علاوہ بلوچستان کا جو خلافہ ہے کوئٹہ، اس سے یہ 1700 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ ایک بلند ترین اے ٹی ایم بھی ہے. نیشنل بینک آف پاکستان کے زیر انتظامیہ دنیا کی بلند ترین اے ٹی ایم یہاں پہ موجود ہے. یہ اے ٹی ایم چائنا یونین پے سے بھی لنک ہے. اس کے علاوہ ڈومیسٹک ون لنک کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے. جی، کھنجراب پاس یا کھنجراب ٹاپ کی وجہ شہرت کی بات کریں تو ایک تو اس کو پاک چائنا بارڈر کا اعزاز حاصل ہے کہ یہ ایک ٹاپ ہے. اس کے علاوہ چائنا سے لنک کردہ واحد بارڈر ہے. ٹاپ ہونے کی وجہ سے یہ ٹھنڈا ترین پوائنٹ ہے. میں نے ٹاپ کے بارے میں پہلے بھی اپنے ولاگ کے بارے میں بتایا کہ ٹاپ جہاں پہ بھی ہوتے ہیں وہ ٹھنڈے پوائنٹ ہی ہوتے ہیں، اور یہاں کے پہاڑوں پہ سارا سال ہی برف رہتی ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاک چائنا بارڈر ہے، اور یہاں پہ برف آپ کو پہاڑوں پہ نظر آ رہی ہوگی، اور جون جولائی میں بھی یہ برف نہیں پگھلتی. بلند ترین مقام ہونے کی وجہ سے یہاں پہ آکسیجن کی کمی ہے، اور اگر آپ یہاں پہلی بار آتے ہیں تو آدھے گھنٹے کے لیے بھی یہاں رکنا مشکل ہو جاتا ہے، اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے. اس لیے ایک بہت ضروری بات، اگر آپ کے ساتھ بہت چھوٹے بچے ہیں جو ابھی گود میں رہتے ہیں یا 5 سال تک کے ہیں، اور اگر آپ کے ساتھ آ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ بہت کم سے کم وقت یہاں پہ گزاریں، کم سے کم آدھا گھنٹہ، کیونکہ الٹیچوڈ سکنس کسی کو بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کو افیکٹ کر سکتی ہے. اس سے ایک تو سانس لینے میں دشواری آتی ہے، اور دوسرا کان بند ہونے کا مسئلہ بھی بن سکتا ہے. خدا نخواستہ ہمیشہ کے لیے نہیں، لیکن کچھ گھنٹوں کے لیے ایسا ہو سکتا ہے. اس لیے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یا تو چھوٹے بچے ساتھ نہ لے کر آئیں، اگر لے آئے ہیں تو کم وقت گزار کر جلدی واپس جانے کی کوشش کریں. تو اس دوران آپ نے جلد از جلد ہے وہ اپنی کوریج کرنی ہے، تصویریں وغیرہ لینی ہے، یہاں پہ ٹائم دینا ہے. تو یہ بہت خوبصورت مقام ہے. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا اگر آپ یہ ہنزا آتے ہیں تو یہ ضرور وزٹ کریں. جی، امید ہے آپ کو یہ والا ولاگ پسند آیا ہوگا، اور اس ولاگ سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا. اور کمی بیشی رہ گئی ہو تو ہر چیز میں کمی بیشی ہوتی ہے. امید ہے آپ کو ولاگ پسند آیا ہوگا. اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.